رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اگر ہم مسلم معاشرے کی طرف نگاہ ڈالیں، ایمان والوں کی طرف جو دعوے دار ہیں ایمان کے، میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ ہم کو ایمان والوں میں کئی آپ کو فرقوں میں بٹے ملیں گے۔ پہلے تو مسلک میں بٹے ہوئے 4 مسلک، اس کے بعد میں فرقوں میں بٹے ہوئے، پھر فرقوں میں بٹے ہونے کے بعد میں شخصیت پرستی میں غرق، کہ اپنے فرقے کا کوئی ذمہ دار ہے، اس کی بات اگر ایتھینٹک بھی نہیں ہے تو بھی اس کو ترجیح دینا، ماننا کہ بھئی وہ فلاں ذمہ دار غلط ہو سکتے ہیں کیا، اس حد تک کے مانتے۔ اب بعد میں جب پتہ چلتا کہ بھئی بہت بڑے معتبر شخصیت ہے، مولانا ہے، پھر سارے پڑھمبے جب کھل کر آتے سامنے تو پھر کڑی مخالفت بھی ہو جاتی، یہ بھی دیکھنے میں آیا، بات سمجھ میں آ جاتی۔ پھر یہ بھی ہم ایمان کے دعوے داروں میں دیکھتے ہیں کہ ہے تو ایمان کے دعوے دار لیکن عمل سے خالی، نمازیں رمضان کے حد تک کے محدود ہو کر رہ گئی، پھر جو ویوہار ہے ان کی دن چریا کے، جیسا نماز جو آتا تو نماز تو رمضان کے بعد میں پڑھی بھی نہیں جاتی، رمضان میں پڑھی جاتی، خیر اس کی تو پکڑ ہونا ہے نا، لیکن نماز کی روح کیا ہے؟ نماز پڑھنا جو ہے، قرآن میں جو صلاۃ آیا ہے کئی مقامات پہ، زکوٰۃ اور صلاۃ، لیکن صلاۃ کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح کیا ہے؟ تو نماز قائم کرو آیا ہے، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے، تو دن چریا میں نماز قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں کے پیسے ڈبانا، کسی سے قرض لیے تو واپس نہیں کرنا، سود کے کاروبار کم سے کم نہیں سود کھاتے، کم سے کم تو بینکوں سے پیسے لے کے گھر بنانا، بزنس چلانا اپنی، جہیز مانگنا، نہیں مانگے تو خوشی سے دے دیا، کسی نے تو خوشی سے دے دیا تو لے لینا، یہ بھی ایک جہیز کا معاملہ ہے۔ شادیوں کے کھانے کہ بھئی کیا کرے، وہ خوشی سے دے رہے تو کچھ جائز حرام تھوڑی ہے، یہ ساری چیزوں میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملوث ہے۔ تو دودھ میں پانی ملانا، پلاٹوں کے گالے کرنا، حافظوں میں رشوت لینا، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھیں گی کہ یہ سب ایمان والوں میں ہے، جو ایمان کے دعوے دار ہیں مطلب ہم لوگوں میں کسی نہ کسی حد تک دعویٰ یہ کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہونا، جبکہ میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو درس قرآن لیا کہ قرآن میں اللہ نے ایکویشن بیان کر دی، ایک ضابطہ بتا دیا، کئی مقامات پر ہے، ایمان پلس عمل صالح از ایکول ٹو جنت۔ اگر کسی کے پاس میں ایمان ہے اور عمل نہیں ہے جنت نہیں ملے گی۔ کتنے بھی بڑے معتبر شخصیت، کوئی بڑے عالم فاضل کے پیٹ میں پیدا ہو جائے وہ، کیونکہ ایمان جو ہے تو کوئی وہ خاندانی یا حسب نسب کے ساتھ میں ایمان نہیں آتا، اسی لیے آتا ہے کہ بھائی شعوری مسلم بنے ہوں۔ آپ جماعت اسلامی کے پروگرام اٹینڈ کرتے ہوں گے تو اس میں بارہا ذمہ داران کہتے ہیں یہ کہ بھائی ہم شعوری مسلمان بنے، شعوری مسلم بنے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک سینٹنس ہوتا ہے، ایک لفظ ہے وہ شعوری مسلم بننے کے معنی کیا؟ کہ جب جو بھی پیدا ہوتا بچہ تو وہ تو عین دین فطرت پہ پیدا ہوتا، کیونکہ اگر کافر کی بھی اولاد ہے، کتنا بھی بڑا ویرودھی ہمارا، اسلام ویرودھی، اسلام کے مخالف، مسلمانوں کے مخالف، اور اس کو کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ تو جنتی ہے بچہ،
بچہ کوئی دوزخی نہیں ہوتا، وہ فطرت میں اس کے اللہ کا دین ہے، اسی لیے چیز ہے۔ لیکن اس کو پھر اس کا جو ماحول رہتا، ماں باپ یا جو بھی ماحول ملتا، وہ اس کو پھر بناتے کافر ہے یہ، پھر وہ بھی ذمہ دار نہیں رہتے۔ جب اس پر شعور آتا، اس کو جب وہ بالغ ہوتا، تو پھر اس پر ذمہ داری عائد ہوتی اسلام کی، کہ اب وہ مسلم بنے، کیونکہ اچھے برے کی تمیز ہو جاتی اس کو، کیسا کمانا، کیسا کھانا، کیسا لوگوں سے ویوہار کرنا، ساری تمیزیں آ جاتی کہ کیا میرے لیے اچھا ہے، کیا میرے لیے برا ہے زندگی گزارنے میں۔ تو اس کو وہ تمیز آ جاتی، کم سے کم اچھا کیا نیک عمل ہے، کیا گناہ عمل ہے، یہ بھلے ہی پوری طرح اس کو تمیز نہ آئے، لیکن اس کا خود کا فائدہ کس میں ہوتا، وہ تو تمیز آ ہی جاتی اس کو۔ جب وہ خود کے سوارتھ کی، خود غرضی کی اس کو تمیز آ جاتی ہے، اپنے معاملات، اپنے ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کی، تو اس پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی کہ اللہ کی کیا ذمہ داری ہے اس پر، کہ وہ اللہ کو، ایک اللہ کو مانے اور اس کے احکامات پہ اپنی زندگی بسر کرے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو مطلب وہ انکاری ہے، ایک اللہ کو بھلے ہی مان رہا ہو، لیکن اللہ کے جو آدیش ہے، اللہ کے جو احکامات ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی ماننے کو تیار ہے کہ بھئی میں نے اللہ کو بھی مانا اور اس کے احکامات کو بھی مانا، اس کا جو سلیبس ہے قرآن کو بھی مانا، لیکن باوجود اس کے عمل تو نہیں ہوتا بھائی ہم سے، تو وہ عمل کا کافر ہوں گا۔ یہ ساری چیزیں بھی میں نے بتلایا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ یہ چاہتا، جماعت اسلامی کے خاص طور پروگرام میں نے سنا ہو کہ شعوری مسلم بنے، کتابوں میں بھی ان کے سلیبس میں ملے گا، کتابوں میں، کہ شعوری مسلم کا تقاضا ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی ہم جماعت سے جڑ کے کام کریں، لیکن ہم شعوری مسلم بنیں۔ اب شعوری کے معنی کیا ہوتا، کہ اگر ایک شخص کہے کہ وہ شعوری مسلم نہیں ہے، کہ بس اس کے ماں باپ مسلمان تھے، وہ سمجھے بس میں بھی مسلمان بن گیا، اب جیسا ماں باپ کرتے تھے ویسا میں بھی کر رہا ہوں، تو کیا چلے جائیں گا جنت میں؟ ماں باپ شرک کرتے تھے، درگاہوں پہ جاتے تھے، منتیں مانگتے تھے، تعزیے بٹھاتے تھے، گنپتی بٹھاتے تھے، ڈائریکٹ انڈائریکٹلی، پہلے بھی کچھ لوگ بٹھاتے تھے، آج بھی بٹھاتے، سواریاں بٹھاتے تھے۔ نام میں نے خود میرے بچپن میں دیکھا، بھوئی کی سواری، بڑے تعزیے اٹھائے جا رہے ہیں، سواریاں اٹھائے جا رہے ہیں، کوڑی پیر بٹھائی جا رہی، دھوم دھام سے بڑا چندہ ہو رہا، تو اس چیز میں ملوث تھے۔ لیکن جب اولاد کے سمجھ میں آیا تو انہوں نے اپنے باپ دادوں کی پیروی چھوڑی، کیونکہ قرآن ہے کہ کیا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ کیا تم تمہارے باپ دادوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی، اگر صحیح پر ہے تو پیروی ہوگی، غلطی پر نہیں ہوگی، تو وہ ہے شعوری مسلم۔ تو شعوری مسلم ہونے کا ایک تقاضا ہے کہ اگر ہم شعوری مسلم نہ بنے ہم، تو پھر کیا ہے مطلب ہم پھر، کہ ایک اللہ کا حکم ہے، ایک اللہ کا آدیش ہے، اور اس کے خلاف میں ہم زندگی بسر کریں، تو ہم شعوری مسلم کیا ہوئے پھر تو ہم انکاری ہوئے، کافر ہوئے۔ تو وہ بھی باتوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم باقاعدہ جان بوجھ کے کہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں بھی ہم اللہ کے آدیش، اللہ کے حکم، اس کے احکامات پہ چلنے کو تیار نہیں ہے، مارنے کو تیار نہیں ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، تو ہم جو دعویٰ کرتے کہ میں ایمان والا ہوں، اور پھر کھلے طور پہ ہم بولتے کہ بھئی یہ چیز تو نہیں مانوں گا میں، یہ چیز ہے ہی نہیں اسلام میں، یا یہ کہ بھئی ایمان والے تھے لیکن اب اللہ کو بھی نہیں مانتا میں، تو وہ ہو گیا مرتد۔ کفر کے اللہ کو نہیں ماننے کا، ایک کہے کہ میں اللہ کو مانتا لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا میں، وہ بھی ہو گیا مرتد۔ تو مرتد ہونے کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ جب انسان کفر میں جاتا تو پھر مرتد کی طرف مڑتا ہو، جیسا منافقوں کا رویہ تھا، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے کہ وہ دن میں ایمان لاتے تھے، اور دن کے بعد میں وہ خود کہتے تھے کہ ہاں دن میں ایمان لا لیا کرو ایمان والوں کو دکھانے کے لیے، اور رات میں پلٹ جایا کرو۔ تو ایمان لاتے تھے اور بعد میں کفر میں چلے آتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ کیا کہلائے وہ؟
منافق کہلائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کیا سزا قرآن نے تجویز کیا؟ تو ان کا ایسے لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، دعوے دار ہے اور ایمان پہ قائم رہتے، اب پھر یا تو عمل سے یا ویسا بھی نکل جاتے ایمان کے دائرے سے، پھر ایمان میں آتے پھر نکل جاتے، یا پھر ایمان میں تھے بعد میں نکل جاتے تو پھر آنے کو بھی تیار نہیں، مرتد۔ تو اس کی سزا کیا، اس کے ساتھ میں کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ تو کیا قرآن میں کہیں پر ہے اس کا تذکرہ؟ تو بتایا گیا قرآن میں، سورہ نساء بڑی جامع آیت ہے، آیت نمبر 137، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، پھر ایماندار بنے مطلب ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا، ثم ازدادوا، پھر بڑھتے ہی گئے، کیا ہوا؟ پھر بڑھتے ہی گئے کفر میں۔ نہیں اللہ کہ وہ مغفرت کرے ان کی، نہیں اللہ کہ وہ مغفرت کرے ان کی، اور نہ ہی وہ ہدایت دے انہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو اللہ کو ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، کہ ایسے ایٹیٹیوڈ کے تحت اگر وہ مر جائے اسی حال میں، موت کے آغوش میں چلے جائے وہ، تو وہاں کوئی اللہ معاف کر دے گا ان کو؟ بالکل نہیں، وہ کافر کہلائیں گے۔ اور کیسے کافر؟ مرتد، ایمان سے پھرنے والے، کہ ایمان میں تھے اور بعد میں پھر گئے، کہ وہ مغفرت کرے ان کی، اور نہ ہی وہ ہدایت دے انہیں، اور نہ ان کو ہدایت دیں گا اللہ۔ ہدایت یعنی کوئی ڈائریکشن، دنیا میں بھی ان کو قرآن سے کوئی ہدایت ہی نہیں ملیں گی، یعنی ہدایت یعنی ڈائریکشن، قرآن سے کوئی ڈائریکشن نہیں ملیں گی، کوئی گائیڈ لائن ان کو مل نہیں پائیں گی، کنفیوز ہو کے رہ جائیں گے وہ، یا پھر ایسی مطلب پرستی، اپنی نفس پرستی میں ملوث ہو کے رہ جائیں گے کہ وہ مغفرت کرے ان کی یعنی اللہ، اور نہ ہی وہ ہدایت دے انہیں سیدھے راستے کی، یعنی راستے کی۔ کون سے راستے کی؟ اللہ اس کے راستے کی اللہ ان کو ہدایت نہیں دیں گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے، ان کے لیے، کہ ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہوتے۔ اب یہاں پر اور دوسرے مقامات پر بھی اس ضمن میں آیتیں ملیں گی، لیکن کہیں بھی قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ بھئی جو مرتد ہوا، کہ ایمان والا تھا اور مرتد ہوا تو اس کو سزائے موت ہے یا اس کو قتل کر دو، ایسا قرآن میں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن باوجود اس کے کچھ علماؤں کے، بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ علماؤں کی اکثریت، بہت زیادہ اکثریت اس فتوے سے متفق ہے کہ جو مرتد ہوا اس کو قتل کر دینا چاہیے، وہ واجب قتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس طرح کے فتوے ہیں جس میں مولانا مودودی علیہ رحمہ ان کا بھی نام آتا ہے، کہ ان کا بھی اپنا اسی طرح سے یہ تھا کہ بھئی واجب قتل ہوتا ہے مرتد۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مرحوم مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کو بھی سنا میں نے، انہوں نے بھی کلیئر کٹ کہا کہ بھائی واجب قتل ہوتا ہے مرتد۔ پھر وہ ذاکر نائک صاحب کا بھی کچھ اس طرح سے آتا، لوگ بتاتے کہ بھائی وہ بھی ایک اسلامی اسکالر ہے نا، تو ان کا بھی واجب قتل کر کے آتا ہے، اور اکثریت بھی ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ملتا۔ لیکن جب محمد شیخ صاحب کو جو سنا میں نے، تو وہ اس آیت کا ریفرنس دیتے جو میں نے پڑھا نا آپ کو، سورہ نساء کی آیت نمبر 137 137 تھی، جو ہم نے ابھی جس کی ترجمانی آپ تک کے پیش کیا، تو وہاں پر کوئی ایسی ڈائریکشن یا قرآن میں ایسی قتل کر دینا چاہیے ایسی ڈائریکشن نہیں ملتی۔ لیکن علماء کے ہے اس معاملے میں، غامدی صاحب جو بتلاتے، تو ان کا ایک اپنا نظریہ ہے
مرتد کے لیے. تو یہ بتاتے وہ کہ قتل جو آیا ہے کہ کافر کو قتل کر دو، تو جو مورچے پہ آتا، مخالفت میں آتا، تو اس کے لیے کہ وہ ریئیکٹ مارتا، تو اس کے لیے پھر وہ مرتد رہے چاہے نہ رہے، لیکن مخالفت میں آیا، ہمارے مورچے پہ آیا، ہم سے جہاد کرا، اس نے جنگ کیا، تو وہاں پر تو ہے ہی قتل کا حکم. اس پر بھی ہم نے درس دیا کہ جہاں دیکھو قتل کر دو، مطلب جنگ کے میدان کی جب وہ پروسیس چالو ہے وہاں کے لیے ہے وہ قتل کر دو. تو وہاں قتل کا حکم ہے. تو وہ یہ بتاتے کہ بھائی جنرل جو مرتد ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ واجب قتل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو قتل کا جو معاملہ بتایا کافر کو، تو وہ آپ وسلم کے وقت میں سعودی عرب میں بولنا چاہیے، وہاں پر جو عرب میں جو تھے تو وہ جو مشرکین تھے ان کے لیے آیت ہے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، انکار کیا، شرک کیا، تو مخصوص وہ آیت اس وقت کے لیے تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت کچھ سب کچھ سمجھا دیا تھا، اتمام حجت ہو گیا تھا، حجت پوری ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میں بھی وہ ایمان میں بھی آئے اور بعد میں پھر مرتد بھی ہوئے. تو وہاں پر ان کو قتل کا حکم اللہ نے دیا، لیکن بعد والوں کے لیے وہ حکم ہے ہی نہیں اس طرح سے بتایا جاتا. لیکن کچھ علماء حضرات اس طرح سے بھی بتاتے کہ یہ حکم غامدی صاحب نے جو کہا کہ بس وہ اس وقت کے لیے تھا، تو پھر قرآن میں جو آتا سورہ عصر میں جو بتایا گیا، اللہ کے لیے تو ایک ہی زمانہ ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن جو ہے کسی ایک مخصوص زمانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے تو صحابہ رضی اللہ اجمعین جب خلیفہ بنے، خلفۂ راشدین کا دور چلا اس زمانے کے لیے، یا تابعین، صحابہ رضی اللہ اجمعین، اس کے بعد میں تابعین، تابعین مخصوص ان کے دور کے لیے، یا ہمارے لیے یہ اس دور کے لیے، یا پھر ہمارے بعد والوں کے لیے اس دور کے لیے، آنے والے دور کے لیے. قرآن کوئی ایسا نہیں، ہر دور کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، اس کے بعد میں بھی، قیامت تک کے ہر آیات تقاضا کریں گی. جیسا علی مرزا صاحب اس چیز کو بیان کرتے کہ جس کو جو آیت سمجھ میں آ گئی تو اس کے لیے وہ آیت سمجھ میں آ جانا، اس کے ذہن میں آ جانا، تو اس کے لیے وہ گفٹ ہے ایک طرح کی، کہ کسی تقاضے کے تحت ہم کوئی مرحلہ ہمارے تک کیا آ جاتا، اور آیت کے ذریعے سے وہ مرحلہ ہمارا سالو ہوتا، بات سمجھ میں آ جاتی، پھر اس کے مطابق ہم عمل کرتے، ہمارا ایٹیٹیوڈ بدلتے، یا ہمارا ایٹیٹیوڈ برابر ہوتا اور کوئی ہم کو بہکاتا کہ نہیں یہ غلطی پہ ہے نا، لیکن جب آیت کا مطالعہ کرتے ہم کو یہ لگتا کہ نہیں یہ ہم آیت کے حساب سے ہمارا برابر رد عمل ہے، ہم برابر اس کے مطابق ہے. تو وہ کیا ہے، اس کو ایک طرح سے گفٹ ملی ہو اللہ کی طرف سے کہ اس نے اپنا ایٹیٹیوڈ بدلا، یا پھر اس پر قائم رہا وہ جو تھا پہلے. قرآن میں جو آتا نا تو صبر کرو مطلب اگر اپن حق پر ہے تو حق سے ہٹو مت، اس پر جمے رہو، دیٹ از کالڈ صبر. صبر کے معنی یہ نہیں کہ برداشت، کہ ایک گال پہ کسی نے تماچا مارا تب دو گال دوسرے گال پر بھی مار دیا، تماچے مارتے رہے، اور ایمان والا برداشت کرے گا، ہم صبر کریں گے. صبر تھوڑی ہے، بدلہ لینے کا بھی حق ہے قرآن میں. پھر باطل پر ایمان والے کا تماچا بیٹھتا، جب زناٹے دار تماچا بیٹھتا تو پھر بھیجا باہر نکل جاتا، اس طرح سے بتایا گیا، تل ملا جاتا ہو. تو وہ چیز ہے، دماغ پر اثر پڑتا اس کے، دل و دماغ پر. تو ایسا زناٹے دار تماچا بدلہ لینے کا بھی حق ہے، بہتر ہے کہ معاف کر دو. لیکن اگر ہم ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ بنا دے کہ بس اب ہمارے ساتھ جو بھی کرے تو معاف کرتے، تو کوئی بھی ہمارے سے کھیلنا شروع کر دے گا پھر تو ایمان والے کے ساتھ میں، کہ کچھ بھی کرو چلو. تو یہ جو باتیں ہیں کہ کچھ علماء نے ایسا لیا کہ وہ جیسا غامدی صاحب نے لیا کہ اس وقت کے لیے تھی، وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے، تو اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے، تو کوئی آیت اس وقت کے لیے رہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت ہر دور کے لیے، قیامت کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے. انسانوں کو میسیج ہے، قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، انسانوں کو میسیج دیتی کہ وہ ایمان میں کیسا داخل ہو.
اور جب داخل ہو گئے تو پھر ایمان والوں سے تقاضا کرتی کہ وہ عمل کیسا کرے. پھر جو انسان ہے انسانوں کو یہ تھوڑی کہتی ہو کہ آپ زکوٰۃ دو یا آپ نماز پڑھو. آپ نے ایمان نہیں لائے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو زکوٰۃ دینے کی، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی. نہیں اچھل اچھال کے ہم روزے رکھتے، وہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہے، میں نے اس کو 3 دن کے روزے رکھا لیا. اس پہ فرض تھے کیا روزے؟ اور اس میں خوش ہم 3 روزے رکھا لیا، 15 روزے رکھا لیا، پھر نماز پڑھا لیا میں نے، وہ بھی پڑھتا وہ اس میں خوش، ہم اس کو پڑھا لیا اس میں خوش. ارے بھائی وضو کر رہا ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا تو وضو کے لیے، وضو کے بغیر کرتا ہی نہیں. میں بھی وضو کے، میرے کو جو دیکھا اس نے کہ میں کہیں بھی جاتا نیک کام سے تو وضو کے لیے جاتا، وضو کر کے جاتا، اس کو بہت پسند آیا. ارے بھی نماز کے لیے وضو ہے، کوئی نیک کام کرنے جا رہے اس کے لیے وضو ہے کیا؟ بیوی کے پاس جاتا انسان تو وہ بھی نیک کام ہے، تو پھر اس کے لیے بھی وضو سمجھو. جیسا منکر حدیث جو ہے، اور منکر قرآن بھی بولنا چاہیے، میں ایسے بھی ملیں گے آپ کو، اس پہ بھی میرے درس موجود ہے. منکر حدیث بھی ہے، ٹوٹل حدیث کا منکر ہو جانا، اور منکر قرآن بھی ہے کہ قرآن میں، پوری قرآن میں تحریف کر لی گئی. تو صلاۃ کیوں نہیں مانتے کہ صلاۃ کا ٹرانسلیشن غلط ہو گیا، نماز، صلاۃ یعنی نیکی ہوتی، اس طرح سے بتاتے. تو پھر قرآن میں یہ آیت کا کیا ہوگا کہ جب نیکی سمجھ لیے تو پھر نماز کی طرف جاؤ، نماز پڑھنے کے پہلے تو وضو کر لیا کرو. نماز پڑھنا تو ہے ہی نہیں بولے، صلاۃ یعنی نیکی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو میں ان کو یہ بولتا کہ پھر بیوی کے پاس جانا بھی نیکی ہے، تو اس کے پہلے وضو کر لیا کرو. پھر مطلب ایسا ہے، کھانا کھانے کے پہلے بھی وضو کر لینا. والد صاحب کو دوا خانے لے جا رہے ہیں اس کے پہلے بھی وضو کر لینا. تو کتنے بار وضو کریں گے؟ مطلب پانی سے لو وضو کرو، پانی ختم ہو جائے گا تمہارے نیکی کے کام ختم نہیں ہوں گے صلاۃ کے. تو صلاۃ کے معنی نیکی ٹھیک ہے مانیں گے، لیکن نیکی کے کئی پرکار ہے، کئی اقسام ہے، کئی قسمیں ہیں. اس میں سے نماز کو پڑھنا، صلاۃ کو پڑھنا، اللہ سے اپروچ کرنا، وہ بھی ایک نیکی کا ایک پارٹ ہے. خیر وہ بات پھر کدھر کی کدھر چلے جاتی، سبجیکٹ کچھ اور رہتا اور پھر یہ آ جاتا. تو مرتد کی سزا اس دور کے لیے اس سے متفق ہوئے غامدی صاحب کہ بھائی، لیکن یہ قرآن کی آیت بتاتی کہ کسی دور کے لیے مرتد کی سزا، یعنی مرتد کی سزا موت، ایسا نہیں ہوگا. میں نے جو وہ کیا اس کا جائزہ لیا، تو اس سے آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ مرتد ہو جانا یعنی کفر میں چلے جانا. اب جو لوگ منکر حدیث ہے تو حدیث کیوں نہیں مانتے؟ ٹوٹل حدیث، ایسی کئی حدیث ملیں گی آپ کو کہ جو بالکل حدیث قرآن کی آیتوں کی ترجمانی کرتی. جیسے قرآن کی آیت ہے تو اسی